وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزت دار بچوں، عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، آپ سب کو ویلکم ہے اس سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایپیسوڈ 29 میں. لاسٹ ایپیسوڈ جو 28 تھا، 28، آپ نے سنا تھا کہ ابو طالب بڑے پریشان تھے کہ اس بات سے کہ ان کے جو بھتیجے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتار حملے ہو رہے تھے. وہ دیکھ رہے تھے کہ کتنے کافروں نے ان پر حملہ کیا لیکن وہ بچ گئے. لیکن اب وہ اتنی سوچ و فکر میں پڑ گئے تھے کہ اگر اب وہ کافروں نے اگر حملہ کر دیا، ابو بکر نہ موجود ہو، نہ حمزہ ہو، نہ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون بچائے گا؟ کافروں سے کون بچائے گا؟ اگر یہ نہیں تو پھر کافر اپنا کام کرت بیٹھیں گے. ابو طالب نے پھر اس کا ایک پلان بنایا کہ جو بنو ہاشم بنو مطلب کے افراد تھے، یعنی لوگ تھے جو خاندان تھے، ان کو بلایا، انہیں خاندانی نسبت پر ابھارا، پھر انہیں تیار کیا کہ بنو ہاشم بنو مطلب رہتے ہوئے ہمارے رشتہ دار کو کون قتل کر سکتا ہے. پھر ان دونوں خاندانوں سے یعنی بنو ہاشم بنو مطلب سے دونوں سے وعدہ لیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان ہر چیز بچھاور کر دیں گے. اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام چیزیں تو ان کے بیچ میں ہیں، لیکن یہ تمام جو پلاننگ تھی وہ ابو طالب کی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا. ابو طالب نے تمام لوگوں کو لے کر جو شیب ابی طالب ہم نے پچھلی بار بتایا تھا، جس کو ایک گھاٹی بھی ابو طالب کی گھاٹی تھی، وہاں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر رہنے لگتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نہ کسی حفاظت، یہاں پر حفاظت میں سب کے بیچ میں وہ حفاظت سے رہ جائے. اب جب قریش کے سرداروں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے پورا کا پورا خاندان جمع ہو گیا، اب ان سے رہا نہیں گیا. اب ان لوگوں نے قسمیں کھائے، وعدے لیے اور فیصلہ کیا کہ ہم ان لوگوں کا بائیکاٹ کریں گے. لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے جانا تھا کہ 1000 دن بائیکاٹ، یعنی 3 سال. معمولی الفاظ ہے 3 سال زبان سے نکلنا، لیکن ایک ایک دن جب گزاریں گے جمع کریں گے تو 1000 سال ہوگا. مکہ کے سرداروں نے ایک لیٹر، ایک ایگریمنٹ تیار کیا، اس میں لکھا نہ ہم ان خاندان والوں سے یعنی بائیکاٹ کریں گے. کس طرح سے بائیکاٹ کریں گے؟ ہماری شرطیں کیا ہے کہ ہم ان سے شادی بیاہ نہیں کریں گے، ہم ان سے کوئی خرید و فروخت نہیں کریں گے، نہ وہ ہم ان کی دکان پہ جائیں گے نہ وہ ہماری دکان پر، نہ ہم ان کے ساتھ اٹھیں گے نہ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ کوئی میل جول نہیں رکھیں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان کے گھروں پہ آنا جانا بھی منع کر دیا، حتیٰ کہ ان سے بات چیت بند، ٹوٹل بات چیت بند. اور پھر یہ تمام شرطیں لکھنے کا یہ بھی کہہ دیا کہ جب تک محمد کو ہمارے حوالے نہیں کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم اپنے ہاتھوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہ کر دیں، جب تک کوئی مروت نہیں کرے گا ان کے ساتھ، جب تک کوئی رحمدلی نہیں کرے گا ان کے ساتھ، جب تک کوئی حسن سلوک نہیں کرے گا ان کے ساتھ، چاہے وہ ہمارے سامنے کتنے بھی تڑپے، کتنا بھی گڑ گڑائے، چاہے وہ گھٹنے ٹیک دے، ہم یہ دیکھیں گے کیا وہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے یا نہیں دے رہے. تو آپ دیکھیے کہ ان لوگوں نے تو تمام چیزیں ایک لیٹر میں ایگریمنٹ بنا دی، ایک صفحہ میں لکھ دیا اور اسے خانہ کعبہ سے لٹکا دیا، تاکہ مکہ کے لوگ جو ہے ان کو بھی پتا چلے کہ اس میں کیا ہے. جب مکہ سے باہر لوگ آئے، جب وہ پوچھے تو انہیں یاد دلائے کہ یہ بائیکاٹ ہے بنو ہاشم بنو مطلب کا. اب یہ بائیکاٹ شروع ہوتا ہے شیب ابی طالب میں 3 سال، یعنی 3 سال مسلسل، یعنی 3 سال میں 36 مہینے. 36 مہینوں کو اگر کیلکولیٹ کریں گے تو 1000 دن، ایک ایک دن کس طرح سے گزارا ہوگا ان لوگوں نے. یعنی آپ سوچیں
کہ 1000 دن، 1 دن 2 دن 10 دن ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں نے 1000 دن گزار دی۔ کوئی باہر والا بات چیت کرنے والا ہی نہیں۔ راشن کی کمی، جب کوئی راشن باہر سے آتا تو بڑے بڑے سردار بڑی بڑی قیمتیں دے کر اس راشن کو خرید لیتے۔ ابن خاندان والوں کے پاس کچھ بچا ہی نہیں، جتنی ان کی جو کچھ تھا، جتنا مال سے وہ خرید سکتے تھے وہ خرید لیا ان لوگوں نے۔ لیکن 3 سال کیسے گزارا انہوں نے؟ 3 سال 1000 دن، وادی میں چھت نہیں، دھوپ 50 ڈگری 55 ڈگری، ریت گرم، پتھر گرم، فرش گرم۔ سوچے کہ ایک دن ہمارا گزارنا کس طرح سے ہوگا۔ ان لوگوں نے تو 1000 دن گزار دیے۔ اور یہی نہیں، لاسٹ ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اور خطرناک منظر، یعنی اس وادی میں سے بچے اور عورتوں کی رونے کی آوازیں آتی۔ بھوک سے بچے تڑپ رہے ہیں، اور بچوں کو تڑپتا دیکھ کر ماں کو رکھا نہیں جاتا، ماں بھی رونے لگتی۔ 1000 دن کوئی معمولی نہیں، اسی طرح روتے بل بلاتے تڑپتے ہوئے دھوپ میں ریت میں یہ گزار دیا ان لوگوں نے۔ مسلمان بھی تھے اور کافر بھی تھے، لیکن کسی بھی ایک شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ نہیں کہا کہ محمد تمہاری وجہ سے یہ تمام معاملات ہوئے، تم جاؤ اور تم فلاں کرو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمیں اس سے بری کرو۔ یعنی مکہ میں صرف ایک شخص کی وجہ سے سب کے سب تکلیف جھیل رہے۔ ایک بار ایک شخص آتا ہے اس وادی میں چاول دینے کے لیے، راشن دینے کے لیے، یعنی مکہ سے، جس طرح ہم نے بات پچھلے سن کر آیا تھا کہ ہشام بن عمر، وہ دیکھتا ہے، جب ان کو دیکھتا ہے ان کی حالت دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ تم لوگ اپنے آپ کو یعنی مارنے والے ہو، یعنی بالکل کام تمام تم لوگوں کا۔ وہ اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا کہ میں کھاتا ہوں پیتا ہوں اور میرے جو لوگ ہیں، ہمارے قبیلے کے، ہمارے خاندان کے، ہمارے جان پہچان والے بھوک سے تڑپ رہے، میں کچھ بھی ہو میں یہ بائیکاٹ کو برداشت نہیں کروں گا۔ یہ ایک شخص کے پاس جاتا ہے، ان سے کہتا ہے، جو زہیر ہم نے بتایا تھا کہ زہیر تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارے رشتہ دار کھاتے نہیں پیتے نہیں اور تم آرام سے کھاتے ہو پیتے ہو، تمہارے رشتہ دار بھوک پیاس سے گرمی سے تڑپ رہے، تمہارے حلق سے لقمہ کیسے اتر رہا ہے زہیر؟ اس نے کہا میں اکیلا ہوں، اگر کوئی ایک مل جائے تو میں اس لیٹر کو پھاڑ کے رکھ دوں۔ ہشام نے کہا ایک اور چاہیے؟ ہاں ایک اور چاہیے۔ زہیر نے کہا جب ان سے کہا کہ ایک اور چاہیے تو کہا کہ ایک اور ہے، کون؟ میں۔ پھر زہیر نے کہا ایک اور کو جمع کر لو۔ پھر ہشام نے ایسے ہی متیم بن عدی کے پاس گئے، ان کو تیار کیا۔ متیم بن عدی نے ایک اور جمع کرنے کو کہا، تیسرے بندے کو، تو پھر چوتھے بندے کو۔ پھر ہشام گئے ابو البختری کے پاس، انہیں بھی بتایا، جمع کیا، ان کو غیرت دلائی۔ پھر جب وہ جمع ہو گئے، پھر اس نے کہا کہ پھر ایک اور جمع کر لو، 5واں۔ پھر ہشام بن عمر نے ایسا ہی زمع بن اسود کے ساتھ معاملات کیا، ان کو بتایا، ان کو تیار کیا، اور ان کو تیار کرنے کے بعد یہ ٹوٹل 5 لوگ ہو گئے، یعنی یہ ٹوٹل بڑے 5 لوگ ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو 5 لوگ تو جمع ہو گئے، اس لیٹر کو تو چاک کرنا ہے، لیکن کیسے چاک کریں، کیسے ان کو کریں؟ لیکن یہ بات یاد رکھے کہ جو ہشام بن عمر نے ایک زبردست پلان کیا، بڑا پلان بنایا زبردست، کہ جب پہلے شخص کو معلوم ہوتا کہ یعنی زہیر کو معلوم ہوتا کہ وہ تیار کرنے والے، تو دوسرے کے پاس جا کر زہیر کا نام نہیں بتاتے، یعنی زہیر کا نام جا کر دوسرے شخص کو نہیں بتاتے۔ یہ بہت زبردست پلاننگ کی انہوں نے۔ جب دوسرے کے پاس آتے تو جو تیسرے کا نام نہیں بتاتے، یعنی متیم بن عدی کو زہیر کا نام نہیں بتاتے، زہیر کا نام ابو البختری کو نہیں بتایا، ابو البختری کو ان کا نام نہیں بتاتے، زمع بن اسود کا، یعنی جب وہ تیار ہو جاتے پھر جب نام بتاتے ہیں، یعنی بہت زبردست سیکریٹ پلاننگ سے وہ جاتے ہیں۔ اس کے پاس 5 لوگوں کو جمع کرتے ہیں، رات میں ایک میٹنگ کرتے ہیں کہ ہم 5 ان سرداروں کے مقابلے کچھ نہیں ہیں،
یعنی اگر ہم نے 5 لوگوں نے تلوار اٹھا لی اور ان سے مقابلہ کرنے چلے گئے تو یہ بڑا یعنی بیکار مقابلہ ہوگا. یعنی 100 کے سامنے 5، اور بے شک ہماری شکست تو لازم ہے، لیکن ہمیں اس لیٹر کو پھاڑنا ہے، اس بائیکاٹ کو ختم بھی کرنا ہے. اب ہم کیا کریں؟ ان لوگوں نے ایک زبردست پلان بنا، ایسا پلان کہ آپ سنتے آپ یعنی آپ بھی سوچے کہ کیا ان لوگوں نے بہت زبردست پلان، یعنی ابو جہل کے پلان کو چور چور کر دیا. اب کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کل کریں گے اور بڑی ہوشیاری سے ہمیں کرنا ہے اور کسی کو شک نہ ہو. زہیر نے کہا کہ سب سے پہلے پہل میں کروں گا، یعنی سب سے پہلے میں بولوں گا مکہ والوں کے سامنے. پلان تیار ہو گیا. اب پلان کیا تھا میں آپ کو سناتا ہوں. اب جس طرح ماحول تھا کہ تمام جو لوگ ہیں وہ صبح سویرے ہوتے ہی اپنے اپنے مجالس میں آ جاتے ہیں. کوئی بیٹھتا، کوئی ٹھہرتا، جو کچھ رہتا وہ مجالس میں سب آ جاتے ہیں. زہیر آتے ہیں اچھے کپڑے پہن کر، کعبے کے 7 چکر لگاتے ہیں. جو بھی ان کے کارنامے تھے، جو بھی وہ کرتے ہیں، جہالت میں وہ کرتے ہیں. اس کے بعد ان سب کے بیچ میں آ کے ٹھہر جاتے ہیں. زور سے آواز لگاتے ہیں، اے اہل مکہ، اے اہل مکہ، اے مکہ کے لوگوں، تم کھانا کھاتے ہو، تم شراب پیتے ہو، تم پانی پیتے ہو، تم اچھے اچھے کپڑوں میں پہنتے اور گھومتے ہو اور مست سائے میں بیٹھے رہتے ہو، اور وہاں بنو ہاشم اور بنو مطلب برباد ہو رہے ہیں. تمام لوگ جو زہیر تھے ان کی آواز سے آگے زہیر نے بات کی شروعات تو کر دی کہ یعنی ہم سب اچھے ہیں، یعنی ہم دیکھیں کہ ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں اور تمام چیزیں ہمارے پاس ہے، دستیاب ہے، لیکن جو ہمارے لوگ ہیں وہ تڑپ رہے ہیں وادی میں. نہ ان کے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے، نہ کوئی ان کے پاس جا رہا ہے، نہ کوئی ان سے کوئی خرید و فروخت کر رہا ہے، اور بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں. اور پھر کہنے لگے کہ اتنی چیزیں میں برداشت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ ہم نے ان سے بات چیت بھی بند کر دی. اللہ کی قسم میں اس بات پر، یعنی اللہ کی قسم میں اس پر صبر ہی نہیں کروں گا. میں تب تک نہیں بیٹھوں گا جب تک اس لیٹر، اس ایگریمنٹ کو پھاڑ نہ دوں. اب ابو جہل آس پاس ہی تھا، دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا زہیر تم جھوٹے ہو، یہ لیٹر جو ایگریمنٹ ہے وہ کبھی توڑا نہیں جائے گا، اسے کبھی کھولا نہیں جائے گا جب تک یہ محمد کو ہمارے حوالے کر نہ دے اور ہم محمد کو قتل نہ کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بائیکاٹ جاری رہے گا. پیچھے سے زمان بن اسود آواز دیتے ہیں، انت واللہ کذاب ابو جہل، یعنی ابو جہل تم کذاب ہو، تم جھوٹے ہو. جس وقت یہ ایگریمنٹ لیٹر بن رہا تھا تب ہم اس وقت ہم راضی نہیں تھے. جب تم یہ لیٹر ایگریمنٹ بنا رہے تھے اس وقت ہم راضی نہیں تھے. ابو جہل نے دیکھا کہ ایک آواز پہلے لیفٹ سے آئی، دوسری آواز رائٹ سے. اب جیسے ہی یہ آواز، دوسری آواز یعنی آواز سٹارٹ ہوئی تو اس کے بعد تیسری آواز آئی، یعنی پہلے زہیر نے آواز لگائی، اس کے بعد پھر زمان بن اسود نے لگائی. تیسری آواز آتی ہے ابو البختری کی. ابو البختری کہتے ہیں زمان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے ابو جہل، واللہ اللہ کی قسم جب یہ تم لیٹر ایگریمنٹ لکھ رہے تھے اس وقت بھی ہم راضی نہیں تھے، اور ہم اس سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. یعنی ہم اسے روکنا چاہتے ہیں لیکن تب روک نہیں سکے، لیکن اب ہم روکتے ہیں. جب یہ ایک آواز ختم ہو گئی ایک اور آواز آئی متیم بن عدی کی. کہنے لگے تم دونوں بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہو، یہ جو ایگریمنٹ میں جو باتیں لکھی ہے اللہ کی قسم ہم اس سے بری ہیں، یعنی ہم جو بھی تم لوگوں نے لکھا ہے یہ بالکل غلط ہے. اب ایسے ہی پھر ہشام نے ایسے ہی کیا، انہوں نے بھی بالکل صحیح فارمولا یوز کیا کہ یعنی یہ ایگریمنٹ جو تم نے لکھا ہم اس سے راضی نہیں ہیں. اب ابو جہل سوچنے لگا، دیکھنے لگا آوازیں الگ الگ جگہ سے آ رہی ہیں اور بالکل ایک دوسرے کے بالکل آوازیں ساتھ دے رہی ہیں، یعنی ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں.
ابو جہل سمجھ گیا. ابو جہل کہنے لگا ضرور یہ رات کی پلاننگ ہے، یہ معاملہ یہاں اچانک اس مجلس میں طے نہیں ہوا، یہ سوچی سمجھی سازش ہے اور یہ سوچی سمجھی پلاننگ ہے. ضرور تم لوگوں نے اسے پلان کر رکھا ہے رات میں، اور سب تم لوگ یہاں پر اسے انجام دینے کے لیے آگے. اب مکہ میں بات اٹھنی تھی اس لیٹر کی، اور یہ بات اٹھ گئی اور تمام لوگ چوکنے ہوشیار ہو گئے لیٹر کے خلاف. لوگوں میں ہمت آنے لگی. بے شک جب ایک نہیں دو سے بھلے تین، تین سے بھلے چار، چار سے بھلے پانچ، یعنی 5 سے لے کر پھر اور لوگوں نے بھی کیا کیا کہ اس کے خلاف آواز اٹھانے لگی. یعنی ابو جہل نے کہا کہ دیکھو کہ سب سے پہلے اس نے پینترا بدل لیا. اس نے کہا کہ 2 دن اور انتظار کرو، بنو ہاشم بنو مطلب اپنے گھٹنوں پر آ چکے ہیں، بس کچھ ہی دنوں میں یہ گر جائیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں گے. لیکن لوگوں نے سوچ لیا تھا کہ اگر یہ 1000 دن تک اپنے گھٹنوں پر نہیں ہے تو اب کیا آئیں گے. اب یہ لوگوں کو یعنی بھوک کی عادت رہ گئی، پیاس پتے کھانے کی عادت رہ گئی، یعنی چمڑے پر زندگی گزارنے کی عادت ہو گئی. ان سرداروں نے تو بہت بڑا ظلم کیا ہمارے لوگوں پر. اب لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ تم لوگوں کا ظلم ہے، زبردستی تم نے بائیکاٹ کیا ہے. جب 5 لوگوں نے آوازیں اٹھائی، اب یہ آواز قریش کے لوگوں میں بالکل پھیل گئی، اور یہ کوئی آواز معمولی نہیں، بہت بڑی بن گئی. کعبے کے سامنے مجلس میں بحث ہونے لگی کہ یہ تمام چیزیں یہ غلط ہے، یہ تمام باتیں غلط ہیں. اسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک معجزہ سامنے آتا ہے. یعنی ایسا معجزہ جو صرف اللہ نے نبی کے ہاتھوں سے کرواتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. بہت سارے معجزے ہیں، ایک نہیں. تو ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ بعد میں موقع ملتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا کو بتایا، چاچا کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا جو ان ایگریمنٹ لکھا تھا ان لوگوں نے سرداروں نے، یہ ایگریمنٹ اب نہیں رہا. یعنی یہ ایگریمنٹ اب نہیں رہا، یہ ایگریمنٹ کو دیمک کھا گئی. اب آپ ان سے جا کر کہے کہ ہمیں وہ ایگریمنٹ دکھائے تو ہم مانیں. اب یہاں بات یہ چل رہی تھی، ابو طالب حرم میں آ جاتے ہیں، اور آپ کو بتایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب اور ابو لہب بھی اس میں شامل تھا کافروں کے ساتھ شروع سے لے کر آخری تک. اب ابو طالب حرم میں آ جاتے ہیں، کہنے لگے سب کے سب رک جاؤ. یعنی تم لوگ جس ایگریمنٹ کی بات کر رہے ہو، جس ایگریمنٹ کے لیے جھگڑا کر رہے ہو، وہ ایگریمنٹ تو اب رہا ہی نہیں، اسے دیمک نے چٹ کر لیا ہے. اور جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے وہاں چھوڑ کر تمام چیزوں کو اس یعنی دیمک نے ختم کر دیا. یعنی تم لوگوں نے جو شرطیں لکھی تھی وہ شرطیں موجود ہی نہیں ہیں. اگر تمہارے پاس وہ شرطیں موجود ہیں تو مجھے بتاؤ، ہم دیکھیں گے، ورنہ تمہارا کائے کا بائیکاٹ؟ کچھ بائیکاٹ نہیں. تمام چیزوں کو تو دیمک نے کھا لیا. یعنی یہ تمام چیزیں میرے بھتیجے نے مجھے بتائی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ ہاں میرا بھتیجا کہہ رہا ہے، اور تم سب کو پتا ہے کہ میرا بھتیجا جھوٹ نہیں کہتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیمک کو بھیجا اور دیمک نے تمام چیزوں کو، تمہاری جو باتیں تھیں ان کو کھا لی. اب تم ہی تو فیصلہ کرو کیا کرنا ہے. اب قریش نے کہا اگر یہ بات غلط ثابت ہو گئی، یعنی اگر یہ بات جھوٹی نکل گئی، ابو طالب کہنے لگے کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اگر یہ بات جھوٹی نکل جائے تو میں تمہارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں سے ہٹ جاؤں گا. تمہیں جو چاہے کرنا ہے محمد کے ساتھ کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بات بالکل سچ ہے. اگر یہ بات بالکل سچ نکل گئی تو تم لوگ اس ظلم سے باز آ جاؤ. یعنی ابو طالب کو بالکل پورا یقین تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ پتھر کی لکیر ہے. پتھر تو ٹوٹ سکتا ہے لیکن لکیر اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتی. اسی لیے وہ تیار ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کرنے کے لیے. اب قریش کو تو موقع مل گیا. قریش نے
آپس میں مشورہ کیا. ابو جہل یہ شیطانوں کا استاد، اس نے بھی لوگوں سے مشورہ کیا کہ کیا کریں. ابھی سردار ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے کہ اب کیا کرے. یعنی یہ اتنا بڑا معاملہ آ گیا، اور ابو طالب بالکل تیار ہے دینے کے لیے، بڑے خوش بھی ہو گئے. تو ابو طالب نے جس طرح سے وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ بات جھوٹی نکل جائے تو پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا. تو اب یہ زبردست موقع تھا. تو اب قریش کے لوگوں نے یہ جو بات تھی سرداروں نے وہ قبول کر لی، اور متیم بن عدی کو کہا جاؤ وہ لیٹر کو لے کر آؤ. متیم بن عدی اٹھے جا کر اس کو لیٹر کو لے کر آئے، اور جیسے ہی کھولا تمام لوگوں نے دیکھ لیا کہ واقعی کیڑوں نے تمام چیزوں کا صفایا کر دیا، صرف بسمک اللہم رہ گیا. یعنی جہاں جہاں اللہ کا نام آیا وہ تمام جگہ کو دیمک نے چھوڑ دیا اور تمام چیزوں کو چٹ کر دیا. اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد سب کے دل ہل گئے ٹس سے. لیکن مگر ان کافروں کے دل ٹس سے مس نہیں ہوئے، اپنی جگہ جمع رہے ہوئے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کافروں کے لیے قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ڈھیر ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی یہ بدلنے والے نہیں ہیں، یہ دین اسلام قبول کرنے والے نہیں ہیں، یہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں. اور کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے. اب مکہ میں ان 5 لوگوں نے اس لیٹر کو پکڑ کر کہہ دیا کہ آج سے یہ بائیکاٹ ختم ہوتا ہے. یعنی بنو ہاشم، بنو مطلب اور کسی کا بھی بائیکاٹ تھا، سب کا بائیکاٹ یہاں پر ختم ہوتا ہے. یعنی اب دیکھیں کہ بائیکاٹ اتنا خطرناک تھا کہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور غیر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، یہ تمام اسی میں پھنسے ہوئے تھے. یہ 3 سال 1000 سال اسی میں تھے. اب جیسے ہی اعلان ہوتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی کی طرف دوڑتے ہیں اور جا کر انہیں بتاتے ہیں کہ بائیکاٹ ختم ہو گیا. یعنی اس بائیکاٹ کو ختم ہو گیا اور یہ سب تمام چیزیں بالکل ختم ہو گئی، اب آپ لوگ اپنے اپنے گھر جا سکتے ہیں. اب یہ بائیکاٹ ختم ہوتا ہے، لیکن ختم ہونے کے ساتھ ساتھ جو بوڑھے تھے ان کی تو کمر ہی ٹوٹ گئی. یعنی ابو طالب 80 کراس کر چکے تھے. ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سوچیں کہ کتنی ان کی عمر تھی. یعنی اگر آپ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 تھی تو ان کی سوچیں کتنی بڑی، کتنی زیادہ 75. حتیٰ کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوتا ہے، ایک وجہ یہ بائیکاٹ کی وجہ سے یہ 3 سال. اور ایسے نہیں، کئی ایسے صحابی جو اس میں بیمار پڑ گئے، کمزور ہو گئے، تھک گئے اس بائیکاٹ کی وجہ سے، سخت کمزوریاں آ گئی ان کی ہڈیوں میں. اب ہشام نے اس بائیکاٹ کی شروعات کی اور بائیکاٹ کو ختم کر اس نے سکون کیا. بائیکاٹ شروع ہوا تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 47 تھی، نبوت کا 47 7واں سال. یہ ماہ محرم میں شروع ہوتا ہے. یعنی جو بائیکاٹ تھا وہ شروع ہوا ہے ماہ محرم میں، اور ماہ محرم میں ختم ہوتا ہے. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال ہوتی، یعنی نبوت کے 90 سال یہ بائیکاٹ ختم ہوتا ہے. اتنا خطرناک 1000 دن، سوچے کتنا خطرناک، ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن، ایک ایک ہفتہ کتنا خطرناک گزر رہا تھا. کبھی ابوبکر کھانا لے کر آتے، کبھی عمر رضی اللہ عنہ کھانا لے کر آتے، کبھی اور کوئی لے کر آتا کھانا. یعنی اتنے 1000 دن اگر وہ بھوکے پیاسے رہتے تو مر جاتے تھے. لیکن یہ راشن تو تھوڑا بہت ملتا، زیادہ راشن تو نہیں ملتا، جو ملتا تو وہ اسی میں ایڈجسٹ کر لیتے. لیکن اس 3 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دین کی جو دعوت دینی تھی اسے روکے نہیں. اب آپ دیکھیں کہ ان 3 سال میں جو حرمت والے 4 مہینے آتے ہیں، یعنی دیکھیں جو 4 حرمت مہینے والے آتے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں، اور اسی کے ساتھ جو بنو ہاشم اور بنو مطلب والے باہر نکلتے ہیں، کچھ خرید و فروخت کر لے، کچھ بات چیت کر لے. لیکن مکہ والے ان سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، ان سے ایک دو ہاتھ کرتے، اور یعنی پہلے وہ جو مال تھا، راشن تھا، وہ خرید لیتے ہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 1 سال کے جو 4 مہینے میں تھے اپنی دعوت کو روکا نہیں، برابر مسلسل دعوت دیتے رہے، لوگوں تک دین پھیلاتے رہے. ان 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم،
یعنی جو حاجی حج کرنے کے لیے آتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دیتے تھے. یعنی یہ حرمت والے مہینے تھے جس میں جنگ مار پیٹ بالکل بند تھی. یہ موقع کو آپ غنیمت سمجھتے اور دشمنوں کے سامنے جا کر دیتے. آپ سبھی کو پتا ہے کہ جو حرمت والے مہینے ہیں وہ 4 ہی ہیں. یعنی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا بنائی، اور دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ جو سال بنے، اس سال میں 12 مہینے ہی بنے. یہ کسی انگریز کی انوینشن نہیں ہے، یعنی کسی انگریز نے اسے ایجاد نہیں کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان 12 مہینوں کو بنایا، اور ان 12 مہینے میں 4 حرمت والے مہینے بنائے: رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم. یعنی دیکھیں کہ جو 4 مہینے یہ گزرتے ہیں ہمارے لیے، اور جو پہلے مکہ کے لوگ اور اس سے پہلے بھی یہ 4 مہینوں کا وہ بڑا احترام کرتے ہیں. یعنی 4 مہینوں کا وہ بہت احترام کرتے. ان مہینوں میں نہ وہ جنگ جدال سے دور رہتے، نہ کوئی لڑائی لڑتے، کوئی ظلم زیادتی نہیں کرتے. ایسے ہی جب یہ مکہ سے، یعنی جو قریش ہے، ان سے پہلے جتنے لوگ تھے، بنو جرم، یہ تمام لوگ یہ 4 حرمت والے مہینوں میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے. پھر جب یہ باری آئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس سے پہلے بھی، تو یہ 4 چیزوں کی حرمت باقی تھی. لیکن یہ جو مکہ والے تھے، اس میں لڑائی جھگڑے تو نہیں کرتے، لیکن ان مہینوں میں تبدیلی کرتے تھے. یعنی جب ان کی چالاکی، اس کو یہاں پر اپنی چالاکی استعمال کرتے کہ جب ان کا کوئی فائدہ ہوتا تو جو مہینوں کی جو ڈیٹس ہے اسے آگے پیچھے کر لیتے. یعنی اگر دیکھیں کہ دشمن سے ہم جیت رہے تو پھر کیا کرتے، ڈیٹ کو، حرمت والے ڈیٹ کو آگے بڑھا دیتے. اپنی منمانی مرضی کے مطابق ان کی ڈیٹوں کو آگے پیچھے کرتے. اب یہ جو مہینے آتے تھے حرمت والے مہینے میں، دشمن بھی بے خوف ہو کے گھومتا تھا. یعنی جیسے ہی مہینہ آ جاتا، بڑا بڑا دشمن سامنے آتا، ان کے سامنے سے گزرتا، خرید و فروخت کرتا، لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ اس کے اوپر تلوار اٹھائے. یعنی اگر باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا، چچا کا قاتل بھی سامنے آ جاتا، تو خاموش رہ جاتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. یعنی ان سالوں میں، ان جو 12 مہینوں میں جو 4 مہینے ہیں، ان 4 مہینے میں کوئی لڑائی نہیں، کوئی فساد نہیں، کچھ نہیں، تمام جھگڑے اپنی جگہ. یہ 4 مہینوں کی یہ حرمت تھی. تو اب یہ 4 مہینے آتے کیوں ہیں؟ یہ 4 مہینے آتے ہیں ہمیں یاد دلانے کے لیے کہ ان 4 مہینوں میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، صدقات دیں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کو پڑھیں. یعنی ایک ایک مہینہ پکڑتے جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ماہ محرم کیوں آتا ہے. جب اس میں آتا ہے تو ہم روزے رکھتے ہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تھے تو یہودیوں لوگوں نے روزہ رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگوں نے کیوں روزہ رکھا؟ ان لوگوں نے کہا کہ آج کے دن موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں نجات ملی تھی. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا، اور ہم لوگ فرعون کی چنگل سے ہم لوگ نکلے تھے. امید ہے میری آواز آ رہی ہوگی آپ کو، شاید کم آ رہی ہے، زیادہ تو مجھے بتا دیں. اچھا، اب یہ ہے کہ ہم فرعون کے چکر، اس کے جال سے نکلے تھے، اس وجہ سے ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں. تو پھر آپ سے اس نے کہا کہ تم سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، تو ہم نے 2 سال یعنی اگلے سال سے میں 2 روزے رکھوں گا، 9 محرم، 10 محرم، یا 10 محرم یا 11 محرم. اب یہ حرمت والا ایک اور مہینہ ہے حج. دیکھیں حج میں کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، حاجیوں کو نہ آنے جانے کے لیے تکلیف، نہ حج کرنے کے لیے تکلیف، عبادت کرنے کے لیے تکلیف، یہ تمام چیزیں. یعنی یہ حرمت والے مہینے کتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، جو کتنے عزت دار مہینے، لیکن لوگ اپنے اپنے اس میں فائدہ لے کر اٹھتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ محرم میں شادی نہیں ہوتی، وہ شادی نہیں کرتے. یعنی لوگوں کی اپنی اپنی سٹوریز، ان لوگوں نے اپنا سب سیٹ کر لیا، بنا لیا. تو یہ 4 حرمت والے جس میں مہینے تھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر مسلسل دعوت دیتے رہے اور کافروں کے سامنے گھومتے رہے. تو یہ 4 مہینے ہیں، اور اس کے بعد 3 سال کا بائیکاٹ ختم ہوتا ہے. اور بائیکاٹ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال مکمل ہوتی ہے، بائیکاٹ بالکل ختم ہو جاتا ہے. اب اگلی باری انشاءاللہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 51 ہوتی ہے، کیا واقعات ہوئے، کیا معاملات ہوئے، انشاءاللہ ہم وہ اگلے ایپیسوڈ میں جانیں گے.
بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.